نستعین وهو خیر معین۔ عورت کو جو خون آ رہا ہے، شک کرے کہ حیض کا خون ہے یا زخم کا خون ہے یا پھوڑے کا خون ہے، شک کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو وہ عورت حیض والا نہیں سمجھے گی، کیونکہ حیض میں جب بھی شک ہو جائے تو حیض نہیں ہے۔ لیکن اگر زخم میں اور حیض میں شک ہو جائے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو عبادت جاری رکھے گی، یعنی حائض نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب ہے حائض نہیں ہے، اپنے آپ کو عبادت جاری رکھے گی، مگر یہ کہ اس شک سے پہلے حالت سابقہ اس خون کی حیض کی چلی آ رہی ہو، پہلے سے حیض تھا، بعد میں درمیان میں شک کرنے لگی کہ آیا یہ خون اب جو آ رہا ہے وہ زخم کا خون ہے یا حیض کا خون ہے، تو استصحاب بقاء حیض رہے گا، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو عورت حائضہ سمجھے گی۔ لیکن عام حالات میں اگر خون شروع ہوتے ہی عورت کو شک ہوتا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے زخم کا خون ہے، تو اس صورت میں اپنی عبادت جاری رکھے گی اور سمجھے گی کہ حیض نہیں ہے۔ اسی طرح خون آیا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے، اور علامتوں سے بھی بہت واضح نہیں ہو رہا ہے، خون کی علامتوں سے، کہ جس سے پتہ چل سکے کہ حیض کا خون ہے یا استحاضے کا خون ہے، تو اس صورت میں بھی اپنے آپ کو حائض نہیں سمجھے گی، استحاضہ پر احکام پر عمل کر کے عبادتیں انجام دے گی۔ اس طرح شک ہو جائے کہ خون جو آ رہا ہے وہ بکارت زائل ہونے والا خون ہے یا حیض کا خون ہے، شک کی صورت میں، اس لیے کہ بکارت صرف صحبت کے نتیجے میں زائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں سے بکارت زائل ہوا کرتی۔ مثلا ایک لمبی جمپ لگا دے تو اس سے بھی بکارت زائل ہو جاتی، کہیں اوپر سے کود پڑے اس سے بھی بکارت زائل ہو جاتی ہے، اور کوئی کیڑا کاٹ لے تو اس سے بھی بکارت زائل ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک طریقہ نہیں ہے، بکارت زائل کرنے کے مختلف طریقے ہوا کرتے، تب شک ہوتا ہے یہاں پر یہ بکارت کا خون آیا ہے یا جو ہے وہ حیض کا خون ہے، تو اس عورت پر واجب ہے کہ وہ چیک کرے، اور چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روئی کو شرمگاہ کے داخل میں رکھے گی، تھوڑی دیر انتظار کرے گی، اور انتظار کرنے کے بعد جو روئی نکالے گی، اگر اس روئی پر دائرہ بنا ہوا ہے تو سمجھ لے بکارت کا خون ہے وہ، اور اگر دائرہ نہیں بنا ہوا بلکہ پوری روئی کے اندر خون لگ گیا ہے تو اس کا مطلب حیض کا خون ہے۔ یہ تھا آزمائش کا طریقہ کہ بکارت اور حیض میں کیسے تشخیص دیا جاتا ہے۔ اگر ایک عورت کو حیض کی علامتوں کے ساتھ عادت کے دنوں میں خون آیا لیکن وہ
3 دن مکمل نہیں آیا، 3 دن سے کم ہے خون حیض نہیں ہوا کرتا ہے، اور 10 دن سے زیادہ بھی خون حیض نہیں ہوا کرتا۔ یہ خون آیا عادت کے دنوں میں حیض کی علامتوں کے ساتھ، لیکن وہ 3 دن نہیں آیا۔ فرض کریں 2 دن آ کے رک گیا، مثلا پورا 1 دن جو ہے خون ہی نہیں آیا، پھر 3 دن کے بعد دوبارہ خون شروع ہوا، اور وہ جو ہے 3 دن مسلسل آیا ہے۔ تو پہلا والا خون اگرچہ کہ اس میں حیض کی علامتیں موجود ہیں کہ خون گرم بھی ہے، خون گاڑھا بھی ہے، خون لال و سیاہ بھی ہے، خون سوزش کے ساتھ بھی ہے، خون تیزی کے ساتھ نکل بھی، ساری علامتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور عادت کا ایام میں بھی ہے، اس کے باوجود 3 دن نہیں آتا ہے، بلکہ 2 دن آ کے بند ہو گیا ہے، تو خون حیض نہیں ہے وہ، کیونکہ خون حیض کی شرط ہے کہ کم سے کم 3 دن آنا چاہیے، 10 دن سے کم، اور 3 دن جو ہے اس سے کم تر نہیں ہونا چاہیے، 10 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ خون حیض نہیں ہے۔ اب 3 دن کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ خون شروع ہو گیا، وہ خون آتا ہے 3 دن مسلسل خون کم سے کم آتا ہے، تو اس خون کو حیض قرار دیں گے، چاہے وہ پہلے خون سے کم گاڑھا ہو، چاہے وہ پہلے خون سے کم لال ہو، چاہے وہ پہلے خون سے کم سوزش والا ہو، پھر بھی جو ہے اس 3 دن کے پورے ہونے کی وجہ سے اس کو خون حیض مانا جائے گا، یہ خون حیض ہے۔ ہاں نہیں، استحاضہ کے احکام پر عمل کرے گی بس، نہیں غسل واجب نہیں ہے، وہ غسل استحاضہ کے احکام پر عمل، استحاضہ والے احکام پر عمل کرے گی، غسل والے احکام پر عمل نہیں کرے گی۔ اور تو اس کی قضا کرنا پڑے گی، روزہ اور نماز دونوں کی قضا ہے، روزے کی تو ویسی قضا ہوتی ہے، نماز کی بھی قضا کرے گی اگر پتہ چل جائے کہ یہ حیض نہیں تھا، اور وہ حیض سمجھ کر کے روزے نہیں رکھے، حیض سمجھ کے نمازیں نہیں پڑھی، تو نمازوں کی بھی قضا کرنا ہے، روزے کی بھی قضا کرنا ہے، اس کو دونوں کی قضا کرنا۔ اگر حیض نکل آئے تو روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ ہاں ہاں 6 دن مکمل ہو جانے کے باوجود وہ پہلے جو حیض شمار ہوتا ہے 3 دن آنا چاہیے، ورنہ وہ حیض نہیں شمار ہوتا ہے، 3 دن نہیں آئے تو اس کو حیض نہیں ہے۔ بس اگر جو ہے وہ 3 دن جو آخر میں آیا ہے وہ حیض شمار ہوگا، چاہے علامتوں کے لحاظ سے تھوڑا کمزور بھی خون ہے، پھر بھی اس کو حیض مانا جائے گا۔ حائض پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنا اور وہ عبادتیں انجام دینا جس میں طہارت و وضو و غسل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، نماز، روزے، طواف، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، یہ جو چیزیں جو تھیں جس میں طہارت کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں حائض پر حرام ہیں۔ جتنی بھی چیزیں طہارت والی ہیں وہ سب چیزیں حائض پر حرام ہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، اور جو ہے قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اللہ کے نام کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے، لیکن نماز میت پڑھ سکتی ہے، اس لیے کہ نماز میت میں طہارت کی شرط نہیں ہے، اس لیے نماز میت پڑھی جا سکتی ہے، نماز ہے وہ، لیکن نماز میت چونکہ طہارت کی شرط نہیں ہے اس لیے جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جوتے اتارنا نماز میت میں ضروری نہیں ہے، کوئی اتارے تو اچھی بات ہے لیکن کوئی اتارنا ضروری نہیں ہے، اور بغیر طہارت کے بھی جنابت کے عالم میں بھی نماز میت ہو سکتی ہے، حیض کے عالم میں بھی نماز میت ہو سکتی ہے،
اور نفاس کے عالم میں بھی نماز میت ہو سکتی ہے، استحاضہ کے عالم میں بھی نماز میت ہو سکتی ہے۔ نماز میت میں طہارت کی شرط ہی نہیں، وہ بلکہ کہا گیا کہ اصل نماز نہیں ہے، وہ اصل دعا ہے، اصل میں وہ تو اس مرنے والے کے لیے، اور دعا کی اس لیے حیض کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا رہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا حرام ہے، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا ہے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پر معصومین کے نام کو ہاتھ لگانا جو ہے وہ منع ہے، باقی چیزیں جو ہے اجازت ہے انہیں۔ تو پہلا کام یہ دستانہ پہننے میں اصل ہاتھ لگانے کو چمڑی سے چیز مس ہو اس کو ہاتھ لگانا کہتے ہیں۔ اگر کوئی پلاسٹک کا وہ گلوز پہن لیتا ہے یا ربڑ کا گلوز پہن لیا جاتا ہے، دستانہ پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو جیسے جو ہے موبائل کے اندر شیشہ درمیان میں آپ قرآن کے الفاظ سے وہ حائض یا جنابت والی عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ طہارت والی چیزیں عورت حائض پر حرام ہے، چاہے وہ نماز روزے ہو، چاہے قرآن ہو، مسجد ہو، قرآن کو ہاتھ لگانا، چاہے اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا ہو، چاہے طواف کرنا ہو، یہ سب حرام ہے حائض شخص کے اوپر، کیونکہ نجس ہے وہ اصل میں۔ البتہ ہم نے بتایا کہ نماز میت پڑھی جا سکتی ہے، احرام حج باندھا جا سکتا ہے، کیونکہ احرام حج میں طہارت کی شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حائض پر دوسری چیز جو حرام ہے وہ چیزیں کہ جو جنابت کی حالت میں حرام تھی۔ جنابت کی حالت میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ساری چیزیں حائض پر بھی حرام ہیں، جس میں مسجد میں جانا تھا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا تھا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا تھا، طواف کرنا تھا، یہ جنابت کی حالت میں یہ چیزیں بھی حرام تھی، تو حائض پر بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور تیسری چیزیں ذرا کان بند کر کے سنیے گا، کان کھول کے نہیں سنیے گا، لوگ کان کھولنے کی بات کر رہے ہیں، ہم آج کان بند کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تیسری چیز جو حائض پر حرام ہے، صحبت کرنا حرام ہے۔ صحبت یہ فارسی کا صحبت نہیں ہے، اردو کا صحبت ہے۔ فارسی کا صحبت یعنی بات چیت کرنا، وہ والا صحبت نہیں ہے، اردو کا صحبت ہے۔ لیکن آگے کی شرمگاہ سے صحبت کرنا حرام ہے، پیچھے کی شرمگاہ سے صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ اور سیستانی کہتے ہیں کہ اگر عورت راضی ہے تو اجازت ہے، لیکن راضی ہونے کی صورت میں حیض کے عالم میں بھی اجازت ہے، غیر حیض میں بھی اجازت ہے، دونوں صورتوں میں پیچھے سے اجازت ہے، آگے سے اجازت نہیں ہے حیض کے عالم میں۔ یہاں کہاں سوال کر ہاں، یہ اپنے اپنے مراجع کے فتوے کے اعتبار سے آغاز سیستانی نے اجازت دی ہے۔ سیستانی نے کہا ہے کہ حیض کے عالم میں بھی اجازت ہے، غیر حیض میں بھی اجازت ہے، لیکن عورت راضی ہونا چاہیے، راضی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے، اور صرف وہ آگے کی شرمگاہ سے صحبت وہ حیض کے عالم میں جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے والے تو بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ ہاں، مکروہ رہے گا آغا سیستانی، بلکہ تمام مراجع کے نزدیک مکروہ تو ہے، پیچھے کی جانب سے۔ خود تو احتیاط واجب کے بنیاد پر حرام سمجھتے ہیں، آپ باقر صدر تو قطعی فتویٰ دیتے کہ حرام ہے پیچھے سے۔ خمینی اجازت دیتے ہیں مکروہ کے ساتھ، لیکن اس میں خمینی نے عورت کے راضی ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی ہے، وہ تو ایسی مطلقاً اجازت دے خمینیہ نے۔ تو مختلف فتاوے ہر ایک مراجع کے فتوے کے حساب سے اپنے حساب کریں۔
بتایا تو صحیح ہے کہ آغا سیستانی اجازت دیتے ہیں، لیکن عورت کی اجازت ہونا چاہیے. کان تھوڑا بند نہیں کرے. اجازت نہ ہو تو پھر اجازت نہیں، پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. بس پھر عورت کی اجازت کے ساتھ جائز ہے. اگر ہاں اجازت ہو پھر بھی مکروہ ہے. بہرحال وہ جائز ایسا ہے کہ جس سے شریعت کراہت رکھتی ہے. ہاں کراہت تو ہر صورت میں ہے. وہ ابھی ہم بحث مورد ہے، ہم تو فقہ بتا رہے ہیں، ہم کوئی دلیل والی بات تھوڑی کر رہے کوئی. قرآن کی آیت بھی ویسے ہے کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے. آتوہن حیث شئتم، تم ان کے پاس آؤ جہاں سے چاہو. یہ لفظ جو ہے جہاں سے چاہو اس پر غور کیجئے گا. یہ حیثو مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو. ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. جی اب وہ ساری چیزیں اتنی دقت میں ہم تو بڑی جلدی سے نکلنے کی کوشش کی، ہم یہیں پہ پھنسا کے رکھ دیتے. تو یہ معجم المفارس میں اس آیت کو تلاش کر سکتے ہیں نا. نساؤکم حرث لکم، اس آیت کو تلاش کریں، معجم المفارس مل جائے گی حوالہ انشاءاللہ. تو آغا سیستانی نے اجازت دی ہے، حیض کے عالم میں بھی اجازت دی، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ عورت خود راضی ہو. یہ جو ہے مراجع کرام کے استدلال میں جائیں گے تب پتہ. ہم تو فقہ بتا رہے ہیں، ابھی کوئی استدلال والی بات تھوڑی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کے اندر کئی پہلو نکلتے ہیں، ہزاروں باتیں ہیں. ابھی ہم یہاں وہ دلیل پیش کرنے تھوڑی بیٹھے، ہم تو فقہ کا مسئلہ بتا رہے ہیں خالی. ہم حالانکہ اجمالی اشارہ کر دیا کہ قرآن کی آیت بھی اور روایات بھی ملتی ہیں، اس لیے جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیا. ہر ایک نے اپنے اپنے سمجھ کے اعتبار سے بتایا نہیں. صرف ابو بکر صدر جو قطعی طور پر حرام قرار دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ہی حرام. اس طرح مرد کا مرد کے ساتھ ملنا وہ بالکل قطعی حرام ہے، اس طرح مرد کا عورت کے ساتھ بھی ملنا قطعی حرام ہے ابو بکر صدر کے نزدیک. باقی تمام مراجع میں تھوڑا سا تردد ہے. خوئی احتیاط واجب کی بنیاد پر حرام مانتے ہیں. خمینی جو ہے شدید کراہت مانتے ہیں، بلکہ تمام مراجع شدید کراہت مانتے ہیں، لیکن بہرحال اجازت دیتے ہیں. خوئی والے بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر احتیاط واجب میں سیکنڈ نمبر کے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی اجازت ہے، اس لیے خمینی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یا آغا سیستانی کی طرف، جس کی طرف رجوع کر کے بھی وہ اجازت ہو سکتی ہے. ہم نے ان کا بھی ایک راستہ نکال دیا آپ کے لیے. صرف آغا باقر صدر کا کوئی راستہ نہیں، ان کے لیے جو ہے وہ معذرت چاہتے ہیں. تو حائض پر 3 چیزیں حرام ہوں: نماز، روزے، جنابت والے احکام، اور شوہر سے مجامعات کرنا، شوہر سے آگے کی طرف صحبت کرنا. باقی تمام چیزیں حائض پر اجازت ہے کہ وہ کام سارے انجام دے سکتی ہے. مثلا نماز میت پڑھ سکتی ہے، حج کا احرام باندھ سکتی ہے، قرآن مجید پڑھ سکتی ہے. تو یہ پابندی نہیں ہے. امام بارگاہ میں جا سکتی ہے، حیض کی عالم میں جو ہے مسجد میں نہیں جا سکتی، لیکن امام بارگاہ میں جانے میں کوئی حرج نہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے. ہاں بشرط کہ امام بارگاہ کی توہین عرفی نہ ہو رہی ہو. اگر توہین ہو رہی تو پھر امام بارگاہ میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی. جس طرح قرآن پڑھے تو قرآن کی توہین عرف میں مانی جاتی، تو قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. توہین نہیں مانی جا رہی، عام طور پر توہین مانی نہیں جاتی. چنانچہ قرآن مجید کوئی پڑھ رہا ہے تو اس میں کس کو کیا پتا کہ یہ حیض میں ہے یا نہیں. اگر امام بارگاہ میں عورت جا رہی تو کسی کو کیا پتا کہ یہ حیض کے عالم ہے. اس لیے عام طور پر تو توہین نہیں ہوتی. سجدے کی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے.
حیض کے عالم میں سجدے کی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں، جس طرح جنابت میں اجازت نہیں، اس طرح حیض کے عالم میں بھی اجازت نہیں ہے۔ صلی اللہ